اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ صحابہ کرام کس طرح غیب پر ایمان لایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح غیب پر ایمان لایا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کے مقابلے میں فانی لذتوں، انسانی مشاہدوں، وقتی محسوسات اور مادی تجربوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا انہوں نے غیبی امور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اپنے مشاہدات کو وہ جھٹلا دیا کرتے تھے۔ ایمان کی عظمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور چند ساتھیوں سمیت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی ہمارے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان میں سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے گئے ہیں، کہیں اس اکیلے پن میں آپ کو کسی دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس وجہ سے ہم سب گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے نکلا۔ چلتے چلتے انصار کے قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچا اور میں نے اس باغ کا چکر لگایا تاکہ مجھے باغ کا کوئی دروازہ مل جائے، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہ ملا۔ پھر مجھے ایک نالی نظر آئی جو باہر کے ایک کنویں سے باغ کے اندر جا رہی تھی۔ میں سمٹ کے اس نالی سے اندر چلا گیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ حضور نے فرمایا، تم ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتے، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ پھر کافی دیر گزر گئی لیکن آپ واپس نہ آئے۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ اکیلے ہیں، ہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں، تو اس اکیلے پن میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس خیال سے ہم گھبرا گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر وہاں سے اٹھا اور آپ کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس باغ تک پہنچ گیا۔ باغ کا دروازہ مجھے ملا نہیں، اس لیے میں لومڑی کی طرح سلگ کر نالی سے اندر آ گیا ہوں اور وہ تمام لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے وہ جوتے نشانی کے طور پر دے کر فرمایا، میرے یہ دونوں جوتے لے جاؤ اور اس باغ کے باہر تمہیں جو یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے اس پر یقین کر رہا ہو، اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ مجھے سب سے پہلے حضرت عمر ملے۔ انہوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، یہ جوتے کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ دونوں جوتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، جنہیں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ مجھے جو بھی یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دل سے اس پر یقین کرے، میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ حضرت عمر نے میرے سینے پر اس زور سے مارا کہ میں سرین کے بل زمین پر گر پڑا، اور حضرت عمر نے کہا، اے ابو ہریرہ واپس جاؤ۔ میں حضور کی خدمت میں واپس گیا اور رو کر فریاد کرنے لگا۔ حضرت عمر میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، مجھے عمر باہر ملے تھے جو بشارت دے کر آپ نے مجھے بھیجا تھا، وہ میں نے انہیں سنائی تو انہوں نے میرے سینے پر اس زور سے 2 تھپڑ مارے کہ میں سرین کے بل گر پڑا، اور انہوں نے مجھ سے کہا، واپس چلے جاؤ۔ اتنے میں حضرت عمر بھی وہاں پہنچ گئے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ آپ نے اپنے 2 جوتے دے کر حضرت ابو ہریرہ کو اس لیے بھیجا ہے کہ انہیں جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ دل سے اس کا یقین کر رہا ہو، تو یہ اسے جنت کی بشارت دے دے۔ حضور نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ اس بشارت کو سن کر اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور مزید نیک عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگوں کو عمل کرنے دے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، انہیں عمل کرنے دو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں باہر نکلا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، شاید آپ کے ساتھ چلنے سے آپ کو ناگواری ہو، اس لیے میں ذرا فاصلے سے ایسی جگہ چلنے لگا جہاں چاند کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر مجھے دیکھا اور فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، میں ابو ذر ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، ادھر آؤ۔ میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلا، پھر آپ نے فرمایا، زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے، البتہ جس کو اللہ نے خوب مال دیا اور اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے مال خوب لٹایا اور نیکی کے کاموں میں خوب خرچ کیا، تو وہ مالدار بھی قیامت کے دن زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھوڑی دیر اور چلا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا، تم یہاں بیٹھ جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک وسیع ہموار میدان میں بٹھا دیا جس کے ارد گرد پتھر ہی پتھر تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، میرے واپس آنے تک یہی بیٹھے رہنا۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتریلے میدان میں چلنا شروع کر دیا، اور چلتے چلتے اتنی دور چلے گئے کہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر کافی دیر کے بعد آپ واپس آئے تو میں نے دور سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس پہنچ گئے تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، آپ اس پتریلے میدان میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ مجھے تو آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوا کوئی سنائی نہ دیا۔ حضور نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس پتریلے میدان کے کنارے میں میرے سامنے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا، آپ اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دے کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ حضرت جبرائیل نے کہا، عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے؟ حضور نے فرمایا، جی ہاں، اگرچہ وہ شراب پیے۔ بخاری و مسلم اور ترمذی کی اس جیسی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں فرمایا، چاہے ابو ذر کی ناک خاک میں مل جائے، یعنی ایسا ہی ہوگا، اگرچہ ابو ذر کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے دیہاتی نے، جنہیں علقمہ بن علاسہ کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہت بوڑھا ہوں، اب اس عمر میں قرآن نہیں سیکھ سکتا، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور مجھے اس کا پکا یقین ہے۔ جب وہ بڑے میاں چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آدمی بڑا سمجھدار ہے، یا فرمایا، تمہارا یہ ساتھی بڑا سمجھدار ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو آدمی بھی اسے
سچے دل سے کہے گا وہ آگ پر ضرور حرام ہوگا۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں آپ کو بتاؤں وہ کلمہ کون سا ہے؟ یہ وہ کلمہ اخلاص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو جمائے رکھا، اور یہ تقوی والا کلمہ ہے جس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو مرتے وقت بہت ترغیب دی تھی، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت یعلا بن شداد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، اور وہ میرے والد کی تصدیق کر رہے تھے۔ میرے والد نے فرمایا کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں کوئی اجنبی یعنی اہل کتاب یہود میں سے ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور لا الہ الا اللہ کہو۔ چنانچہ ہم نے کچھ دیر اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے، حضور بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر حضور نے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور ہم نے بھی نیچے کیے۔ پھر آپ نے فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور اس پر جنت کا تو نے وعدہ فرمایا، اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، غور سے سنو، تمہیں بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ حضرت رفاعہ جنہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ جب ہم قدید یا قدید مقام پر پہنچے تو کچھ لوگ آپ سے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دینے لگے۔ پھر کھڑے ہو کر حضور نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو درخت کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہے دوسرے حصے سے زیادہ ناپسند ہے؟ بس اس بات کے سننے ہی سب رونے لگے۔ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو رو نہ رہا ہو۔ ایک آدمی نے کہا، اس کے بعد جو اجازت مانگے گا وہ یقیناً بڑا نادان ہوگا۔ حضور نے پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور خیر کی بات کی، اور فرمایا، میں اللہ کے ہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ وہ اس بات کی سچے دل سے گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر وہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور میرے رب عزوجل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 آدمی جنت میں حساب کتاب اور عذاب کے بغیر داخل کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے نیک ماں باپ اور نیک بیوی بچے جنت میں پہلے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے، پھر وہ 70,000 جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اجازت مانگے گا وہ یقیناً بڑا نادان ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔